السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج 8 جولائی کو کچھ پلانٹس روانہ کر رہے ہیں۔ آج کچھ بارش بھی ہو رہے ہے، موسم بالکل مانسون کا موسم سٹارٹ ہے، اور مانسون کے موسم میں پودے لگانے کا جو ہے نا بہت بہترین موقع ہے، کیونکہ کوئی بھی پودا لگانے سے ضائع نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، کیونکہ ماحول میں نمی رہتی، موئسچر انوائرمنٹ جیسے کہا جاتا ہے برسات میں ہوتا ہے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے موسم میں نمی رہتی ہے، ہوا میں نمی رہتی ہے، تو یہ پودوں کے پتوں کے لیے ایک پانی کا کام بھی کر رہے ہیں، روٹس کے لیے بھی پانی کا کام کر رہے ہیں اور پتوں کے لیے بھی۔ اور موسم تھوڑا سا ٹھنڈا موسٹ کولڈ موسم ہوتا ہے، تو پودوں لگانے کا بہترین ٹائم ہے، لہٰذا وقت ضائع نہ کریں، اور گھر کے ساتھ، کوریڈور کے ساتھ، راستے پہ جتنا بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ پلانٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی کا جو مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہے نا مصنوعی جو ہے صنعت کاری نے، مصنوعی چیزوں نے، ہر چیز میں مصنوعی پن ہے، اور ہم نے نیچر کو جو قدرتی بگاڑ ہے وہ میں ہم نے پیدا کری ہے، یعنی نیچر میں، قدرت میں ہم نے بگاڑ پیدا کیا ہے۔ جو نیچر ہے اس کا بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے، تو تبھی تو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک، ٹیکساس میں جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے جو سیلاب اور جو عذاب آ رہا ہے نا، اور اس جیسے ترقی یافتہ ملک میں اتنا بڑا سیلاب آیا ہے اسی سال، تو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک اور انڈیا جیسے اور بنگلہ دیش جیسے ترقی پذیر ملک کا کیا برا حال ہوگا۔ اور کیونکہ اور ظاہری بات ہے، سب سے بڑے جو موسمیاتی تبدیلی کا شکار ممالک اور علاقے ہیں، جنوبی ایشیا ہی ہے، تو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے نا۔ آج کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں، وقار علی شاہ صاحب ہیر اور پنڈی سون ٹاؤن سے اس کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق اسلام آباد سون ٹاؤن سے ہے، ان کے لیے کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں۔ ان کے پلانٹس میں اینا ایپل، امرود، یلو چائنیز امرود، خرمانی، ناشپاتی، آلو بخارا، اور بلیک بیری، سندرخانی انگور، لوکارٹ، اس قسم کی پلانٹس ان کے پارسل میں شامل ہے، جس میں ایک جو ہے یہ فالسا بھی شامل ہے۔ اچھا، ان کی وقار علی شاہ صاحب کی دوسری پارسل میں شہتوت لونگ، گرافٹڈ بیئر آپ دیکھ سکتے ہیں، گرافٹڈ بیئر بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ سلور بیری، اور یہ جو ہے بلیک امبر آلو بخارا، یہ ان کی پارسل میں 2 پارسل ہیں ان کی۔ اچھا، مظہر علی شاہین صاحب ہے، اس کا تعلق بھی اسلام آباد سون ٹاؤن سے ہے جی، اور ان کی پارسل میں 2 چیری کے پلانٹس ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چیری کسی حد تک زیادہ نہیں، لیکن کسی حد تک اسلام آباد میں کامیاب ہے جی۔ اور اس چیری کے علاوہ یہ نیکٹرین، یہ ایوکیڈو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت بہترین گروتھ پہ ہے ایوکیڈو، اور یہ تقریباً یہ آپ سٹیم سے دیکھ سکتے ہیں تقریباً 3 فیٹ کا پودا ہے۔ اچھا، یہ اس میں ان کے لیے ایک جیک فروٹ بھی اچھی گروتھ پر ہے، یلو ریسبیری، نیکٹرین۔ اچھا، ان کی مظہر شاہین کی دوسری پارسل میں بلیک بیری، ایرانی پستہ، یہ ایرانی پستہ کا پودا ہے، ریڈ گوجی بیری، بلیک امبر آلو بخارا، نیکٹرین، ٹماریلو ٹومیٹو ٹری کے پودے، ساگ پلانٹ، اس طرح کچھ پھولوں کے پودے شامل ہیں۔ اور یہ عباس علی، جس کا لالہ موسیٰ سے تعلق ہے، ڈسٹرکٹ گجرات سے، ان کی جو ہے پارسل میں آڑو کی کچھ پودے ہیں، اینا ایپل کے 2 پودے، ایک جو ہے گولڈن ڈورسٹ کا پودا، دوسرا جو ہے نیکٹرین کا، یہ اور یہ جو ہے سنتا ماریا ناشپاتی، اور یہ بلیک امبر آلو بخارا، آڑو کی 2 پودے ان کے پارسل میں شامل ہے۔ یہ فیصل نواز، یہ بھی کاریاں سے تعلق رکھتا ہے، ضلع گجرات سے، ان کے پارسل میں ایک ایوکیڈو آپ کو پھر سے دکھاؤں، یہ 3 فیٹ کا پودا ہے، اور اچھی گروتھ پر ہے، یہ اس کی ٹہنی سے پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھی گروتھ پر ہے۔
اس کے علاوہ ان کی پارسل میں یہ جو ہے چیکو سندھی چیکو ہے، بہترین ویرائٹی ہے اور اچھی گروتھ پر ہے جی۔ اس کے علاوہ ان کے لیے یہ سفرجل کا پودا، یہ نیکٹرین اور چیری کے 2 پودے، اور یہ جو ہے کٹھل جس کو جیک فروٹ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ جیک فروٹ تقریباً ہر پارسل میں لوگ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ ان کی پارسل میں تقریباً 2 جیک فروٹ کے پودے ہیں۔ یہ جیک فروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اوک ٹری، یہ والا جو پودا ہے جس کا پتلا سا پتا ہے، یہ شاہ بلوت کا پودا ہے۔ راجہ طارق امجد صاحب جس کا تعلق بھی ضلع گجرات کلر کہار سے، یہ آج زیادہ تر پارسلز جو ہے یہ ضلع گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، کلر کہار، لالہ موسیٰ، اور دو پارسل صرف اسلام آباد سے، باقی سارے ضلع گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو راجہ طارق امجد صاحب کا تعلق بھی کلر کہار سے ہے۔ ان کے لیے ان کی تقریباً 5 پارسل ہے۔ ایک اور پارسل بھی ہم نے بنانا ہے، 1 2 3 4، اور ایک اور پارسل بھی ان کا ہے، تو ٹوٹل اس کی 5 پارسلز ہیں۔ ہم اس میں لکھتے بھی ہیں 5 پارسل۔ تو یہ اس کے پارسل میں تھائی پنک، ڈریگن فروٹ، شاہ بلوت، ٹماریلو ٹماٹو ٹری، یہ جو ہے پارسیمن کا پودا، جاپانی پل، سندھی بلیک بیری، ریڈ گوجی بیری، جامن، اور ایک ہے پیپینو ملن کا پودا بھی ادھر ہے، ایک کشنار۔ اچھا، ان کی دوسری پارسل میں یہ رات کی رانی کا پودا، 2 پودے رات کی رانی کی، پنک واٹر میلن پلم آلو بخارا کے پودا، یہ بلیک جو جاپانی پل کا دیسی ایک بلیک ویرائٹی ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ اورنج فائر بیری جس کو پرکنتا کوکسینے بھی کہا جاتا ہے، میڈیسنل پلانٹ ہے، ریڈ گوجی بیری اور دیگر پودے ہیں۔ ان کی تیسری پارسل میں یہ آلو بخارا، سندھی بیری، یہ جو ہے مائٹس کمیونس گرین ٹی کا پودا، جس کو یعنی گرین ٹی کا پودا، اس کے پتے چائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلمنگ کے لیے، یعنی پیٹ کم کرنے کے لیے، موٹاپا کم کرنے کے لیے اس کا چائے بہترین ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سلور بیری اور دیگر پودے، یہ ڈریگن فروٹ کے پودے۔ اچھا، یہ اس کی چوتھی پارسل میں بوئسن ریڈ ریس بیری، ایووکیڈو، اور یہ چیکو بھی نے باقاعدہ پھول شروع کر رکھے ہیں جی۔ یہ پھول پہ فروٹنگ پہ ہوئی، یہ میچور پلانٹس ہیں ہمارے پاس چیکو کی، اور باقاعدہ اس نے پھول شروع کر رکھے ہیں۔ تو چیکو کا پودے بڑا پیارا، اور یہ برسات میں اس نے پتوں کی رنگت کو تبدیل کیا اور اچھی گروتھ پر ہے۔ ان کے لیے پھر ایک ہے روزمیری کا پودا اور خرمانی۔ اچھا، یہ ہے کڑی پتہ جسے کہا جاتا ہے، اس نے باقاعدہ دانے شروع کر رکھے ہیں۔ کڑی پتہ، اس کے پتوں کو ترکاری میں، سالن میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور انڈیا میں خاص کر جو مسالے، اس کے بغیر مسالے مکمل نہیں ہوتے، اس کے پتوں کو ڈالا جاتا ہے، خشک کر کے ڈالا جاتا ہے، اور یہ گرین پتے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں سالن میں، ترکاری میں، ٹھیک ہے۔ تو آج کٹل کے چیکو کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ چیکو جو ہے نا بہترین ہے، اور چیکو معتدل علاقوں میں اور گرم دونوں میں کامیاب ہے۔ بہت ٹھنڈے علاقوں میں کامیاب نہیں ہے، لیکن معتدل اور گرم علاقوں میں کامیاب ہے۔ ویسے تو پاکستان میں یہ سوچ پایا جاتا ہے کہ چیکو سندھ میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہ سندھ میں نہیں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا، بلوچستان کے گرم علاقوں میں بھی یہ کامیاب ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔